مغرب کے درس میں کہ اگر کسی کے پاس قربانی سے متعلق یا قربانی کے جانور سے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ مجھے بتائے یا سوچ لے، زیادہ نہیں، ایک یا دو سوال انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ ایک سوال مغرب کے بعد پوچھا گیا، پہلے میں اس کا جواب دے دوں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر قربانی کے جانور کا گوشت قربانی کرنے والا نہ کھائے یا اس کے گھر والے نہ کھائیں تو کیا وہ قربانی صحیح ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، قربانی کرنا استطاعت کے بعد انسان پر فرض اور سنت موقدہ ہو جاتا ہے۔ کرنا شریعت میں ضروری ہے ان لوگوں پر جن پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی کے گوشت کھانے کو ضروری کہیں نہیں کہا گیا، کھانا ضروری کہیں نہیں کہا گیا۔ البتہ اگر آپ کھاتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اس پر شریعت نے ابھارا ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عید اور عید کے بعد کے 3 دن تک روزے نہ رکھو، کیونکہ یہ 3 دن کھانے اور پینے کے دن، ایام الاکل والشرب، یہ کھانے پینے کے دن ہے، عید کی خوشیوں کے دن ہے۔ تو عید کے دن اور عید کے بعد کے 3 دن کوئی بھی روزہ نہ رکھے، کھانے پینے کی پر شریعت نے ابھارا ہے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے قربانی کے گوشت کو نہ کھانے کی وجہ سے آپ کی قربانی متاثر ہو سکتی ہے یا آپ کی قربانی صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ قربانی کا گوشت کھانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اوپر ہے، اگر وہ چاہے تو قربانی کا گوشت کھائے، چاہے تو اس میں سے آدھا کھائے، چاہے اس میں سے زیادہ کھائے، اس میں سے کم کھائے، یہ اس کی اپنی اپنی ضرورت اور اپنے اپنے گھر کے حالت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ وہ جتنا چاہے صدقہ کرے، وہ جتنا چاہے اسٹور کرے، شریعت میں اس تعلق سے بالکل وسعت ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ اتنا ہی کھائیں گے یا اتنا ہی آپ صدقہ کریں گے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ صدقہ کرنا بھی آپ کے اوپر ہے، آپ کے تقوی اور آپ کے ایمان کے مطابق ہے۔ آپ جتنا چاہیں صدقہ کریں، جتنا اچھے انداز سے آپ صدقہ کرنا چاہیں صدقہ کریں، جتنا آپ رکھ کے کھانا چاہیں رکھ کے کھائیں، کوئی حرج نہیں، شریعت میں اس کے تعلق سے بالکل وسعت ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی دوسرا سوال ہے تو پوچھیں۔ عید سے ایک دن پہلے ہاں اس وقت یہاں پہ گھروں مثال دیتے ہیں، یہاں پہ رات کو قربانی کیا اجازت ہے یہاں ہندوستان میں؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا سوال کیا۔ یہ اس سوال کا تعلق کئی چیزوں سے، 2-3 چیزیں میں اس کے ساتھ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ کے سوال کا جواب، آپ کا سوال یہ تھا کہ سعودی عرب میں مکہ میں سمجھے جمعہ کی دن عید ہو جائے گی، تو جمعہ کی رات میں ان لوگوں کی عید کے اعتبار سے کوئی قربانی اگر کر رہا ہے، کوئی قربانی اگر جمعہ کی دن رات میں کر رہا ہے ان کی عید کی وجہ سے، تو کیا اس کی قربانی صحیح ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات، قربانی کا تعلق سعودی عرب سے نہیں، پہلی بات سعودی عرب یا مکہ سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ قربانی کا تعلق ہمارے اپنے علاقے کے چاند اور رویت کے اعتبار سے۔ ہمارے علاقے کا چاند اور رویت جب سے شروع ہوا، اس کے بعد سے 10واں ذی الحجہ جب آئے گا، جسے یوم النحر ہم لوگ کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن سے کہتے ہیں، اسی دن عید کی نماز کے بعد قربانی جائز ہوگی۔ اس سے پہلے چاہے جتنے بھی ممالک عید منا لیں، چاہے آپ ہی کے شہر میں کوئی اور جماعت ایسی ہو جو یہ سمجھے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہی عید کرنا صحیح ہے اور وہ لوگ جا کے جمعہ کے دن عید کی نماز پڑھ بھی لیں، تب بھی آپ کے لیے صحیح نہیں ہے کہ آپ جمعہ کے دن عید کی قربانی کریں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ عید کرنا ضروری، تو وہ لوگ کیا کریں گے، یہاں تو نہیں ہے الحمدللہ، جو لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، عید جمعہ کے دن سعودی عرب میں ہو رہی ہے تو جمعہ کے دن ہی وہ لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن وہ قربانی کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ ہیں جو جمعہ کے دن عید نہیں پڑھتے اور نہ ہی آپ جمعہ کے دن آپ عید کا دن سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کے عید کا دن ہفتے کا دن۔ وہ لوگ قربانی کر رہے ہیں تو ان کی قربانی محل نظر صحیح ہے غلط ہے محل نظر،
قربانی. تو آپ جبکہ آپ کا دن نہیں ہے وہ عید کا دن، اگرچہ کہ آپ کے گاؤں میں جماعت عید کی نماز پڑھ بھی رہی ہے، پھر بھی آپ کے لیے اس دن قربانی کرنا صحیح نہیں. اور اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو وہ کھانے پینے کے لیے گوشت مانا جائے گا، قربانی کا گوشت اسے نہیں کہا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الاضحى فصلينا معهم فعرفنا ان بعض الناس، نبی حدیث ہے، میں مفہوم بتا دیتا ہوں. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی. نماز کے بعد کچھ صحابہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نماز کے آنے سے پہلے قربانی کر لی اور قربانی کا گوشت ہم نے تیار کر کے رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے بھی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو وہ اس کا گوشت کھانے پینے کا گوشت ہے، قربانی کا گوشت نہیں. اسے چاہیے کہ اس کی جگہ وہ دوبارہ جانور خرید کے قربانی کرے، اس کی جگہ دوبارہ جانور خرید کے قربانی کرے. واضح دلیل ہے، نص کے ساتھ دلیل ہے کہ عید کی نماز سے پہلے، آپ کے شہر کی عید کی نماز سے پہلے کی جانے والی قربانی حلال تو ہے، کھانا پینا صحیح تو ہے، لیکن وہ عید کی قربانی نہیں مانی جائے گی. ماموں کے سوال کے ساتھ ایک اور سوال میں جوڑتا ہوں. یوم عرفہ کا، یوم عرفہ میں بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن حاجی جمع ہوتے ہیں وہی دن یوم عرفہ ہے اور اسی دن روزہ رکھنا چاہیے. تو اس اعتبار سے بہت سارے لوگ جمعرات کے دن یعنی عفوا آج کا دن تو ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں. ہمارا کل ہے روزہ، 9 ذی الحجہ ہمارا کل ہے اور آج حاجیوں کا جمع ہونے کا دن مکہ میں ہے، تو آج وہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن حاجی جمع ہوئے اور آج جمع ہوئے تو آج کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے شریعت کو بنایا اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر کائنات کے رموز، کائنات کے اسرار کو جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کس دن، کون سا دن پہلے مانا جاتا ہے، کہاں پر دن سورج پہلے اگتا ہے، کہاں سورج بعد میں غروب ہوتا ہے، کہاں چاند پہلے دکھتا ہے، کہاں چاند بعد میں دکھتا ہے. میرے اور آپ سے زیادہ اللہ جانتے ہیں، میرے اور آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں سارے احکام بتا دیے. جب اللہ نے ہمارے اوپر واجب نہیں کیا کہ آپ اس ملک کو دیکھ کر روزہ رکھو، اس ملک کے مطابق آپ روزہ رکھو، اس ملک کے مطابق آپ عرفہ مانو، اس ملک کے مطابق آپ، جب اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا تو میں اور آپ اپنے اوپر فرض کر رہے ہیں کہ غلط. شریعت میں وہی چیز فرض ہے جو اللہ نے فرض ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے رویت کا اعتبار کرنا چاہیے، ہمیں اسی دن روزہ رکھنا چاہیے جس دن ہمارا 9 ذی الحجہ پڑا. اب ایک سوال کرنے والے سامنے سے اعتراض یہ کرتے ہیں کہ شیخ اس دن کا روزہ، اس دن کے روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے زیادہ لوگوں کو سارے سال اللہ تعالیٰ رات کے وقت آسمانی دنیا میں نازل ہوتے اور ندا لگاتے ہیں کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں. یوم عرفہ کے دن صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آج میں عرفہ میں جو لوگ جمع ہوئے ان سب کی میں نے مغفرت کر دی. اچھا اللہ تعالیٰ صبح میں نازل ہو رہے ہیں تو کس دن نازل ہو رہے ہیں؟ اس دن نازل ہو رہے ہیں جس دن حاجی جمع ہوئے. تو لہٰذا ہمیں اسی دن کو عرفہ ماننا چاہیے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی جمع ہونے کے دن آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. میرے اور آپ اسے تنگ کرنا چاہیں تو تنگ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ سارے کائنات کے اللہ تعالیٰ ہے، سارے کائنات کے رب ہے، سارے کائنات کے لیے ان کی رحمت شامل ہے. اللہ ایسے نہیں ہے کہ صرف کچھ لوگوں کو اپنی رحمت دے اور کچھ لوگوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دے. اللہ ایسے نہیں، اللہ کی رحمت سب کے لیے، ہم سب اللہ کے سامنے برابر ہیں، چاہے وہ یہاں رہنے والا ہو، سعودی میں رہنے والا ہو، مکہ میں، مدینے میں، طائف میں، کہیں کا رہنے والا، سب اللہ کے نزدیک برابر ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس دن ان لوگوں کی مغفرت کرے اور دوسرے دن ہماری مغفرت نہ کرے. یہ اللہ کی رحمت کے برخلاف بات ہے. جہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دن مغفرت کر سکتے ہیں، دوسرے دن اللہ ہمارے لیے مغفرت کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی چیز ریکارڈ ہونے والی نہیں. اللہ کو میں آپ کی سوچ ایسی نہیں کہ ہم جب سوچ رہے ہیں کہ آج کے دن آفر ہے کل کے دن آفر نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا 9 ذی الحجہ، جب آپ کا 9 ذی الحجہ پڑھ رہا ہے آپ اس دن روزہ رکھیں، اس دن اللہ کی جو رحمت ہے وہ رحمت آپ کو ضرور ملے گی. اس دن کا جو فضیلت ہے وہ فضیلت آپ کو ضرور ملے گا، چاہے وہ دن سعودی عرب کے مطابق ہو، سعودی عرب کے ایک دن پہلے ہو یا ایک دن بعد، اس میں کوئی حرج نہیں. جزاکم اللہ خیر. گھر سے ایک جانور ذبح کرتے ہیں، گھر میں
میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. یہ آپ پڑھائی کے سلسلے میں کی کمائی کے سلسلے میں کی ایک بچہ پڑھتا تھا کماتا بھی رہتا جی ادھر اس کا گھر بھی الگ رہتا رہنے کا الگ رہتا کمانے کا بھی الگ رہتا تو ادھر جو قربانی کرتے اس میں کنسیڈر ہوتا ہے کہ انہیں الگ سے ان کو واجب ہو جاتی ہے انہیں الگ سے قربانی کرتا. ماشاء اللہ. سوال بہت بہترین سوال, سب کو سمجھنا بھی چاہیے سوال. جو لوگ پڑھائی کے سلسلے میں کام کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں, دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قربانی فرض کی ہے وہ اس بات پر فرض ہے استطاعت پر, استطاعت یعنی آپ کی طاقت پر. دوسری چیز آپ کی انڈیویجول ہونے پر, ایک استطاعت, دوسرا آپ کا انڈیویجول ہونا. اب یہاں پر ایک شخص ہے جو بنگلور میں جا کے میسور میں جا کے جاب کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اسے اس کی اسکالرشپ مل رہی ہے یا وہ پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے, الحمدللہ وہ کچھ اس کا پیکیج وہ کما بھی رہا ہے الحمدللہ, لیکن وہ انڈیویجول نہیں ہے. استطاعت تو ہے لیکن انڈیویجول نہیں. انڈیویجول کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے, وہ اپنے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. وہ اس کا گھر نہیں ہے, وہ اس کا اصل گھر نہیں ہے, بلکہ وہ بس ایک مقصد کے لیے گیا ہے. وہ ابھی بھی اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ ہے, وہ ابھی بھی اپنے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو اس کی قربانی ماں باپ کی قربانی کے ساتھ شامل ہے. اب رہا وہ شخص جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ گھر میں منتقل ہو جائے, یا شادی نہیں ہوئی ہے لیکن الگ گھر میں منتقل ہو گیا مکمل طور پہ, اس کی کمائی الگ, اس کا پورا مکمل طور پہ انڈیویجول ہے, اپنے خرچوں کے طور پہ سب کچھ میں وہ انڈیویجول ہے, ماں باپ پر ڈیپینڈ نہیں ہے, ماں باپ پر وہ کسی طرح سے ڈیپینڈ نہیں ہے. وہ خود سے شادی کرے گا, وہ خود سے اپنی تجارت کرے گا, وہ خود سے اپنے فیصلے لے گا. ایسا شخص اس پر بچے کے اس کے والدین زندہ ہوں اس پر الگ سے قربانی فرض ہوگی. جہاں پر وہ ماں باپ کے ماتحت آ جائے گا وہاں پر اس کی قربانی ماں باپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. ایک اور چیز میں جوڑ دیتا ہوں, اگر آپ جیسے 10 بچے ہیں, اگر اس طرح کے 10 بچے ہیں, 10 لوگ بھی ماشاءاللہ کمانے والے ہیں, 10 لوگ بھی الگ الگ جگہ رہتے ہیں, لیکن 10 لوگ بھی ماں باپ کے ماتحت ہیں, تو 10 لوگوں کی قربانی ماں باپ کی ایک قربانی کے ساتھ شامل ہے انشاءاللہ. ہاں اگر کوئی خود سے کرنا چاہ رہے ہیں الحمدللہ جگہ واسع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. 10 لوگ 10 قربانیاں کرنا چاہ رہے ہیں الحمدللہ ہر ایک اپنے طور پہ, لیکن اگر شامل کرنا چاہ رہے ہیں شامل ہو سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو دمبے ذبح کرتے تھے. ایک دمبا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے, دوسرا دمبا اپنی امت کی طرف سے, اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک, دوسرا اپنی امت کی طرف سے. اب بتاؤ امت جو ہے, امت میں کمانے والے بھی آ گئے, نہیں کمانے والے بھی آ گئے, امت میں شادی شدہ بھی آ گئے, غیر شادی شدہ بھی آ گئے, سب لوگ آ گئے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ قربانی جو میں نے پوری امت کی طرف سے دیا ہے وہ قربانی صرف ان لوگوں کی ہے جو کما نہیں رہے, نہیں کہا اللہ کے رسول, کہا میری امت کی طرف سے. اب یہاں پہ علماء نے یہ بات بتائی کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ, ان کے ذریعے ہمیں دین ملا ہے اور وہ ہمارے ذمہ دار ہیں اور ہم سب ان کے ماتحت ہیں, ہم سب ان پر منحصر ہیں, ہم ان کے ماتحت ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول کے لیے جائز ہے کہ اپنی امت کی طرف سے کرے. جیسے ہمارے ماں باپ پر ہم منحصر ہیں, ان کے ماتحت ہیں, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہیں, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. اسی طرح ماں باپ بھی آپ کے حق میں قربانی کر سکتے ہیں, ان کی قربانی صحیح ہوگی. یہ اس کا جواب ہے میرے علم کے مطابق. اللہ عالم بالصواب. اور بھی کوئی سوالات ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں آپ ضرور کریں, یا مجھے رابطہ بھی کر کے کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا, مبارک اللہ فیکم.